مریم اسے واسطہ دیتی رہی کہ میں تم دونوں کے بیچ کبھی نہیں آؤں گی، مگر ہنا غرور سے بولی میں تمہیں اپنے شراز کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ مریم کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ بچہ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ مریم کا بھائی وقاص عرف وکی بہت برہم ہوتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مریم اور عدیل کے گھر والوں کا دوبارہ تعلق جڑ جاتا ہے۔ سبھی مل کر مریم کا دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اب بہت اداس اور خاموش رہنے لگتی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ عدیل مریم سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر مریم انکار کر دیتی ہے۔ وہ اب صرف اپنے بچے کے سہارے زندگی گزارنے لگتی ہے۔ ہنا اور شراز کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوش اور مسرور ہے۔ ہنا بچے سے جان چھڑانا چاہتی ہے مگر شراز اسے سمجھاتا ہے کہ ایک بچے کا تحفہ ماں باپ کو دے دیتے ہیں، پھر تم بے شک بچہ پیدا نہ کرنا، ہم پھر خوب گھومیں گے اور ایک نئی دنیا بنائیں گے۔ مریم کے جانے سے میرے ماں باپ بہت اداس ہیں اور ہر وقت بچے کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ بھی بہل جائیں گے۔ ہنا مان جاتی ہے۔ اب مریم پر سب کا بہت دباؤ تھا کہ وہ عدیل سے شادی کر لے۔ بچہ بھی عدیل سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ اس کے بار بار انکار پر بھی عدیل اور اس کے گھر والوں نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ آخر وہ مان گئے اور اس کی شادی عدیل سے ہو جاتی ہے۔ مریم کا باپ ناصر خان اپنے دوست سمیر بٹ سے بہت شرمندہ ہے کہ اس نے لالچ میں آ کر انتہائی غلط فیصلہ کیا اور اس کی بیٹی کو بہت دکھ سہنا پڑا۔ عدیل سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے اب وہ بھی سکون میں آ جاتا ہے۔ مریم کا بھائی وقاص جو پہلے ہنا سے شادی کرنا چاہتا تھا اب اسے اس سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تو اس نے اسے ٹھکرایا، دوسرا اس کی بہن کو طلاق دلوائی۔ وہ شراز سے دوستی کر لیتا ہے اور اسے ہنا کے خلاف بھڑکانے لگتا ہے کہ ہنا اچھے کردار کی لڑکی نہیں۔ پہلے اس کے تعلقات مجھ سے بھی تھے اور میرے علاوہ اور بھی رہے۔ شراز کے والدین پہلے ہی سے ہنا کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اس نے شادی شدہ مرد پر ڈورے ڈالے۔ انہوں نے شادی کے بعد بھی اسے لفٹ نہیں کروائی۔ وہ ہر وقت مریم اور اس کے بچے کو یاد کرتے اور اسے اس کی مثالیں دیتے رہتے۔ شراز بھی شک میں مبتلا ہو جاتا کہ کیا اس نے غلطی کر دی، کیونکہ ہنا کو اب کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے مریم سے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ گھرداری ہنا کو بالکل نہیں آتی تھی۔ مریم کی موجودگی میں گھر صاف ستھرا رہتا تھا۔ ہنا کو ملازموں سے کام لینا بھی نہیں آتا تھا۔ ساس سسر کو راضی کرنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ مریم کی موجودگی میں گھر جنت نما تھا۔ اسے سب کو خوش کرنا آتا تھا۔ شراز نے ہنا کو تانے مارنا شروع کر دیے کہ تم انتہائی نالائق ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی ہیرے جیسی بیوی کو کھو دیا اور ایک کھوٹا سکہ گھر لے آیا۔ اب میں بہت پچھتا رہا ہوں کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ ہنا نے شراز کی باتوں کا بہت اثر لیا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ مریم آخر ایسا کیا کرتی تھی کہ سب اس کے اب بھی گن گاتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور رفتہ رفتہ اپنے رویے سے ساس سسر کو قدرے نرم کر لیا۔ اب وہ بھی اسے مجبوراً قبول کر چکے تھے کہ وہ انہیں پوتا دینے والی تھی۔ کسی کو بھی حقیقت معلوم نہیں تھی کہ بچہ پہلے کا ہے۔ شراز وکی کی باتوں میں آ کر اب ہنا کو بات بات پر ذلیل کر دیتا تھا۔ ہنا اس کی باتیں سن کر بہت دل برداشتہ ہوتی مگر اب صبر کرتی اور اپنے آپ کو مزید سدھارنے کی کوشش کرتی۔ اسے پتہ لگ چکا تھا کہ شراز کو اس حد تک جانے میں وکی کا ہاتھ ہے۔ وکی نے مریم کے طلاق کے بعد اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس سے انتقام لے گا اور وہ لے رہا تھا۔ ہنا وکی کی سازشوں سے بہت تنگ تھی اور بے بس ہو گئی تھی کیونکہ اب شراز نے اس پر شک کرنا شروع کر دیا۔ آخر ہنا نے وکی کو فون کیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور ایک ریسٹورنٹ میں بلایا۔ شراز گھر سے نکلتا ہے تو اسے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک شاپ پر پانی لینے رکتا ہے تو اسے ہنا کی گاڑی جاتی نظر آتی ہے۔ وہ شک میں پڑ جاتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ریسٹورنٹ میں وہ وکی کے پاس اسے بیٹھے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور ایک اوٹ میں ان کے کافی نزدیک بیٹھ جاتا ہے تاکہ ان کی باتیں سن سکے۔
हिना रो रो कर विकी से इल्तिजा करती है कि वो उससे दुश्मनी करना छोड़ दे और उसे सुकून से जीने दे। तुम मुझसे अपनी बहन का बदला ले रहे हो। मैं तुम्हें आज साफ साफ बता दूं, मैं शराज के अलावा किसी से प्यार नहीं करती, ना पहले करती थी और ना आइंदा किसी से करूंगी। ठीक है, यूके में माहौल के असर से कुछ बिगड़ गई, मगर शराज से मैं सच्चा प्यार करती हूँ। इसके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। जब शराज की शादी मरियम से हुई तो मैं सख्ते में आ गई कि वो तो सिर्फ मेरा था, किसी और का कैसे हो सकता है। उसने एक दिन मरियम की तारीफ की तो मैंने दिल में ठान ली कि मैं उसे मरियम से दूर करके रहूंगी, मगर मुझे क्या पता था कि मैं उसे मरियम से दूर करके भी दूर ना कर सकी। उसकी अच्छाइयाँ अब भी उसके दिल में मौजूद हैं। मैंने अब ठान लिया कि मैं मरियम जैसी अच्छी बनकर उसके दिल में अपनी जगह बनाऊंगी। तुम मेरे रास्ते की दीवार हो, तुम शहराज को मेरे साथ खुश रहने नहीं देते। तुम आज एक और बात कान खोल कर सुन लो, अगर शहराज मुझसे शादी ना भी करता तब भी मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी ना करती। विकी ने मुंह बनाकर जवाब दिया कि तुमसे इस बेवकूफ ने शादी कर ली, वरना तुम एक नकारा सिक्का हो। मैंने तुमसे शादी नहीं करनी थी, मैं तो बस अपनी बहन का इंतकाम ले रहा था। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी शोख तबीयत के बायस मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन शुक्र है मैं बच गया और शराज फंस गया। तुम इसी के लायक थी। आज मेरी बहन एक अच्छे इंसान के साथ सुखी है। शराज उनकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था और उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो बिला वजह ही हिना पर शक करता रहा और ज्यादती करता रहा। वो तो सिर्फ उसकी ही थी। वो उठा और विकी को गिरेबान से पकड़कर थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विकी और हिना हैरान रह गए। हिना ने शोर मचाकर बड़ी मुश्किल से शराज को हटाया और उसे वापस ले गई। वक्त से पहले ही हिना को दर्द हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर बच्चा को ना बचाया जा सका। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि हिना अब कभी मां नहीं बन सकेगी।